کہ آپ کو یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پر آج کل ہر طرف کرونا مثبت کی خبر آ رہی ہے. کہیں کرونا سے کوئی جانبر نہ ہو سکا اور کہیں کرونا کی خبروں کا راج ہے. لوگ نفسیاتی مریض بننے لگے ہیں. سوشل میڈیا پر کرونا کے تیزی سے پھیلنے اور دن بدن اس کے افریت کی شکل اختیار کرنے کی خبروں کی بھرمار نظر آ رہی ہے. فیس بک کھولو تو اب صرف کرونا میں مبتلا ہونے یا اس موذی وبا سے کسی جاننے والے کی جان گما بیٹھنے کی خبریں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں. فیس بک صارفین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے. پہلے تو کسی دور دراز کے علاقے کے یا کسی جاننے والے کے آگے سے جاننے والے کے متعلق اطلاع آتی تھی کہ وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہو گیا ہے, لیکن اب تو براہ راست اپنے جاننے والوں سے متعلق خبریں آ رہی ہیں. صارفین کی جانب سے سوشل میڈیا پر اب یہ کہا جا رہا ہے. فیس بک ہی نہیں, ٹویٹر سمیت ہر طرح کے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ایسی ہی خبروں سے بھری پڑی ہیں. سوشل میڈیا ایکسپرٹس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے عوامی رابطے کی ویب سائٹ پر اب ماسک, ٹیکے, پلازما, آکسیجن آلات, بیڈ نہ ملنا, عملے کی کمی اور کرونا کے علاج اور ٹوٹکے خبروں سے بھری پڑی ہیں. سوشل میڈیا ہر کوئی رابطے کے لیے ہی استعمال کرتا ہے اور آج کل چونکہ ہر طرف صرف کرونا زیر بحث ہے, اسی لیے اس سے متعلق ہی خبر اپلوڈ ہوگی. سوشل میڈیا ایکسپرٹس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر بھرمار اس لیے بھی ہے کہ لاکھوں سے زیادہ خاندان اور پھر ان سے جڑے لاکھوں افراد کے لیے یہی اطلاع کا ایک سب سے تیز ترین ذریعہ بن چکا ہے. کہیں کرونا وائرس مثبت آتا ہے تو کہیں کرونا سے کوئی جانبر نہیں ہوتا ہے. اس طرح کی خبریں اب سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہیں. ہر طرف کرونا کی خبروں کا راج ہے اور لوگ نفسیاتی مریض بننے لگے ہیں. اس تمام تر صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سوشل میڈیا ایکسپرٹ بلال خان, ڈیجیٹل میڈیا ہیڈ کیپٹل ٹی وی. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ہمیں جوائن کریں گے, اور رفعت عوان اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گی جو کہ مینیجر سوشل میڈیا کیپٹل ٹی وی ہیں, اور اس کے بعد انیقہ نثار بھی ہمیں جوائن کریں گی اور اس گفتگو کا حصہ بنیں گی, اور اس پر ہم گفتگو کریں گے, اس پر ہم بحث کریں گے کہ سوشل میڈیا آج کل کے دور میں کس طرح سے خبریں پھیلا رہا ہے. سب سے پہلے میں رخ کروں گا رفعت عوان کا جو کہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں. رفعت, سب سے پہلے یہ کہیے گا کہ فیس بک کی اگر خاص طور پر بات کی جائے تو فیس بک پر کرونا کے پھیلاؤ کے اثرات کیا سامنے آ رہے ہیں؟ جی شکریہ. سب سے پہلے تو میں بہت ہی انفارچونیٹ ہے جس طرح سے پاکستان کے اندر کرونا کے کیسز کا رائز ابھی ہم نے دیکھا ہے پچھلے عید کے بعد اسپیشلی. اس طرح سے عوام کو جس طرح سے ساری پریکاشنری میجرز لینے چاہیے تھے انہوں نے نہیں لیے انفارچونیٹلی. عید پہ سب لوگ شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے, کسی نے بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھا کہ ان کی وجہ سے کافی لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں. اچھا, جہاں تک آپ بات کریں فیس بک کی, تو فیس بک پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی بہت سارے فیس بک پہ گروپس بھی بن گئے ہیں جس میں جتنے بھی ہمارے کرونا سروائیورز ہیں وہ لوگ اس میں اپنا پلازما دینے کے لیے بھی ہیں ایڈڈ ہیں, ٹھیک ہے, اور لوگ وہاں پہ پوسٹ ڈفرینٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے جاننے والے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ہر انسان کی جاننے میں سرکل میں کسی نہ کسی کو کرونا ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے لیکن یہ بالکل ریالٹی ہے کہ ہمارے بہت سے جاننے والوں کو اب یہ کرونا کا مرض جو لاحق ہو چکا ہے, اور بہت سارے جو پیشنٹس ہیں وہ بہت سیریس ہیں پیشنٹس جو ہیں, تو ان کو پلازما بھی درکار ہے. تو اس کے لیے ڈفرینٹ فیس بک پیجز پہ لوگ اپیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پلازما چاہیے ہے, اگر کوئی ڈونر ہے تو وہ پلیز ان کی ہیلپ کرے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان تو ویسے ہی بہت فیمس ہے کہ جب بھی کوئی ایسا فلاحی کام کسی کو کرنے کو ملتا ہے تو سارے لوگ جتنی بھی ہماری عوام ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے ان کاموں کے لیے. جہاں پہ ایک طرف لوگ مطلب یہ پلازما وغیرہ ارینج کر رہے ہیں دوسروں کے لیے, وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان حالات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور جن لوگوں کو پلازما چاہیے ان سے وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو اگر ہم تب پلازما دیں گے, اگر آپ ہمیں 5 لاکھ روپے یا 6 لاکھ روپے اس کے بدلے میں اگر آپ ہمیں پے کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کو پلازما جو ہے اپنا دیں گے. لیکن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ فری آف کاسٹ بھی ڈونیٹ کر رہے ہیں, اور اس بارے میں کافی فیس بک پہ اور جتنے بھی پیجز وغیرہ ہیں وہ میں نے خود دیکھے ہیں, کئی پیجز جہاں پہ پوسٹ لگی ہوتی ہیں اور کافی لوگ ان کو رسپونڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور مطلب ارینج کر کے دے رہے ہیں کافی لوگوں کو پلازما اس سے ریلیٹڈ. جی
بالکل. بلال خان بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں. بلال, آپ کو شامل گفتگو کروں گا. بلال, پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ فیس بک لے لیں, ٹویٹر لے لیں, انسٹاگرام لے لیں, یہ تمام جو ایپس ہیں یا اگر اس میں ایڈ کرتے ہیں واٹس ایپ کو بھی تو یہ صرف رابطہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. لیکن آج کل کے دور میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اس سے بہت آگے نکل چکا ہے. مارکیٹنگ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں جو کرونا کی صورتحال ہے اس میں یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا آج کے دور میں کرونا کی خاص طور پر اگر بات کی جائے تو اس سارے پینڈیمک صورتحال میں کتنا فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے؟ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ حد تک بڑھ چکے ہیں اور کچھ اچھے لوگ ہیں جنہوں نے فیس بک کے سوشل میڈیا کو ایک اچھے ٹول کے طور پہ یوز کیا ہے. جیسے کہ انہوں نے فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پہ کچھ پیجز وغیرہ یا اس کو ہیش ٹیگ ایسے بناتے ہیں. فیس بک پہ کچھ ایسے پیجز بنے ہوئے جن پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو کہ کرونا ریکورڈ ہیں وہ ان پیجز کو جوائن کیا ہوا ہے, جہاں پہ وہ کسی کو انجیکشن نہیں مل رہا, کسی کو آکسیمیٹر نہیں مل رہا, کسی کو پلازما ڈونر نہیں مل رہا, تو وہ سارے ان گروپس میں جگہ ہیں اور وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں. تو کوئی کسی کو پلازما ارینج کر کے دے رہا ہے, کیونکہ آپ کو فیس بک پہ ہر دوسری سے تیسری پوسٹ جو ہے وہ کرونا سے ریلیٹڈ مل رہی ہے. کیونکہ یہ صرف اگر 1.5 لاکھ کیسز کی بات کی جائے تو یہ خالی 1.5 لاکھ کیسز نہیں ہے. ہر خاندان میں اگر آپ ایوریج 5 بندے ہیں تو اس کو 5 سے ضرب کریں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے جو گھروں کی لوگوں کی افیکٹڈ ہے. تو وہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ پلازما ارینج کریں. پھر آکسیمیٹر ڈیوائس ہے جس کی قیمت ایک مہینہ پہلے 2000 تھی, اب اس کی پرائس جو ہے وہ 10,000 ہے. پھر کچھ ایسی شکایات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ لوگ پلازما جو ہے وہ اپنا سیل کر رہے ہیں. یہاں تک خبر آئی ہے کہ 1.5 سے 2 لاکھ کے اندر 3 لاکھ کوئی مانگ رہا ہے پلازما کے لیے. تو اس طرح کی بھی شکایات موصول ہو رہی ہیں. بالکل بالکل ٹھیک کہا بلال آپ نے. رخ کروں گا رفت اوان کا. رفت, یہ کہیے گا کہ ابھی ہم تذکرہ کیا ہے ہم نے فیس بک کا, لیکن اگر ٹویٹر کی بات کی جائے تو یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں میں اگر 1 ماہ کی بات کی جائے تو اب تک ٹاپ ٹرینڈ کرونا ہی رہا ہے, اور کرونا کتنا ایکٹیو نظر آ رہا ہے ٹویٹر پر؟ بالکل کرونا ہی سے ریلیٹڈ زیادہ تر ٹرینڈز ہوتے ہیں, لیکن ابھی کیونکہ پچھلے دنوں میں بجٹ زیادہ چل رہا تھا تو بجٹ سے ریلیٹڈ زیادہ ٹرینڈز چل رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ ہر دوسرا بندہ جب آپ اپنی ٹائم لائن اوپن کرتے ہیں اپنے ٹویٹر پرسنل اکاؤنٹس میں بھی, تو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں زیادہ تر ٹویٹس آپ کو یہی نظر آ جاتے ہیں کہ ہماری فیملی میں ہمارے چچا کو, ہمارے ماموں کو, ہماری خالہ کو, ہماری پھپھو کو یہ کرونا جو ہے ان کا پازیٹیو ہو گیا, ٹھیک ہے, کیس, اور ہمیں وہ کافی سیریس ہیں اور وینٹیلیٹر پہ ہیں. زیادہ تر اسی سے ریلیٹڈ آپ کو ٹویٹس دیکھنے کو ملتی ہیں. اور یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ کی اگر ٹائم لائن کے اوپر اگر آپ کے جتنے بھی فالوورز ہیں ان میں سے میکسیمم کی یہی ٹویٹ چل رہی ہوتی ہے کہ ہماری فیملی میں فلاں کو کرونا ہو گیا اور اس کو وہ سیریس ہے اور وینٹیلیٹر پہ, اور تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ اسی ٹویٹ کو کوٹ کر کے پھر دوبارہ ٹویٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہ بہت ہی سیڈ بات ہے کہ مطلب اب ہر فیملی کوئی بھی اس سے نہیں بچا ہوا, اور اب ڈاکٹرز تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ ہی رہنا ہے, تو ہر بندے کو یہ کرونا تو ہونا ہے. اور اس سے ریلیٹڈ آپ کو پتہ ہے کہ اویئرنیس بھی بہت چل رہی ہے ہماری سوشل میڈیا کے اوپر. کیمپینز بھی بہت ساری چلائی جا رہی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کرونا سے کیسے بچنا ہے اور کس طرح سے احتیاط کرنی ہے. اور یہ سب چیزیں, ان کے باوجود کرونا کافی حد تک پھیل چکے ہیں اور ابھی ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت بھی ہے. لیکن اس سے زیادہ انفارچونیٹ بات جو میں ایک چیز ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹلس جو ہیں جہاں پہ ایک طرف ڈاکٹرز کو مطلب اتنا وہ ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں, اور ہم مانتے ہیں کہ وہ بہت قربانی دے رہے ہیں ڈاکٹرز, ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ کچھ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کہہ لیں یا ہاسپٹلس کچھ ایسے بھی ہیں جو پیشنٹس کے ساتھ, پیشنٹس کی فیملیز سے ان کو اوور چارج کرے. بلکہ ابھی فخر عالم جو ہمارے وہ اینکر ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ کچھ, میں نام چلنے نہیں لیتی, لیکن کچھ فیمس ہاسپٹلز ایسے بھی ہیں جو ایک صرف 10 دن کے انہوں نے 17 لاکھ کا بل بنایا ایک پیشنٹ کا, جس میں وہ جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ پی پی ایز اتنی یوز ہوئی ہیں اور یہ وہ, تو اس حساب سے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے ساری کی ساری پی پی ایز وہ ایک پیشنٹ کے اوپر ہی یوز ہو گئی ہیں, اور انجیکشن اور سب کچھ جو بھی ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا. تو یہ ہاسپٹلس جو ہیں بالکل وہ بھی ناجائز فائدہ, مطلب پرائیویٹ ہاسپٹل اسپیشلی وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنی اس چیز کا کہ لوگ پہلے ہی اتنی پریشانی کے عالم میں ہاسپٹل جاتے ہیں اور پھر اتنا زیادہ ان کو بل تھما دیا جاتا ہے کہ وہ
کافی پریشان لواحقین جتنے بھی ہیں وہ کافی پریشان نظر آتے ہیں. جی اچھا رفت، اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دیجیے گا، یہ بتائیے گا کہ اب تک ہم نے جو سوشل میڈیا کا رول دیکھا ہے اس تمام صورتحال کے دوران، سوشل میڈیا کا جو رول ہے، سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے، وہ ٹھیک طریقے سے کیا جا رہا ہے اس پینڈیمک سچویشن میں؟ اچھا، اس کے بارے میں بھی کافی بحث چلی ہے کہ سٹارٹ میں لوگ اس چیز کو سیریس ہی نہیں لے رہے تھے اور اس کو مذاق بنا لیا تھا. جب باقی پوری دنیا اتنے سیریس طریقے سے اتنے سارے میجرز لے رہی تھی تو ہماری عوام اس ٹائم پہ میمز بنا رہی تھی لٹرلی. ٹھیک ہے، آپ کو فیس بک ٹویٹر پہ ایسی ایسی چیزیں پڑھنے کو مل رہی تھی جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ ہماری قوم اس چیز کو سیریس بالکل نہیں لے رہی ہے. لیکن اب اس کے بعد اب جس طرح سے کیسز میں رائز آپ نے دیکھے اور جس طرح سے عید کے بعد سے اب لوگوں کے فیملیز میں جب ڈیتھس ہونا شروع ہوئی ہیں، جو لوگوں کی فیملیز میں جب خود سفر کیا انہوں نے، تو اب دیکھنے میں آیا ہے کہ اب لوگوں نے اس چیز کو تھوڑا سا سیریس لینا شروع کر دیا ہے. اس سے پہلے جو ہے ہماری عوام صرف اس کو بہت لائٹ موڈ میں اس کے بارے میں میمز بنا رہی تھی، اس کو سیریس بالکل نہیں لے رہی تھی اور کہتے تھے کرونا کدھر ہے بھائی، ہمیں دکھاؤ کرونا ہے کدھر. ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہے فائنلی لوگوں نے اس چیز کو تھوڑا سا سیریس لینا شروع کر دیا اور باقی جو لوگ اپنے طور پہ بھی لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور لوگوں میں اویئرنیس وغیرہ بھی پھیلا رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ پہلے اس چیز کو سیریس نہیں لیا جا رہا تھا لیکن اب فائنلی ہماری اس قوم کو تھوڑی سی عقل آ گئی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو تھوڑا سا سیریس لینا شروع کر دیا. چلیں، یہ اچھی بات ہے کہ لوگوں نے اب اس وبا کو سیریس لینا شروع کر دیا ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی تھی کہ عوام اب فائنلی سیریس ہو جائے. بلال خان کی طرف ایک مرتبہ رخ کریں گے دوبارہ سے. بلال، یہ کہیے گا کہ پہلے ہم یہ دیکھتے تھے اور اس طرح کی خبریں سامنے آتی تھی کہ کوئی ایسا شخص جس کو ہم براہ راست جانتے نہیں تھے، اس کے متعلق خبر شیئر کی جاتی تھی سوشل میڈیا پر کہ وہ کرونا میں مبتلا ہوا ہے، اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے. لیکن جیسے جیسے اب وقت گزر رہا ہے تو ایسی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جن کو ہم براہ راست جانتے ہیں وہ لوگ بھی کرونا وائرس پازیٹیو ہو رہے ہیں اور ان لوگوں میں بھی یہ سمپٹمز اور اس کے ساتھ ساتھ بیماری کی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہیے گا کہ پلازما کے متعلق ڈونیشن کی جا رہی ہے بہت سارے لوگوں کی جانب سے، لیکن شکایات ایسی بھی موصول ہو رہی ہیں کہ پلازما کو سیل کیا جا رہا ہے. کتنی شکایات آپ نے ایسی دیکھی ہیں؟ میں جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لوگ چونکہ ہزاروں کی تعداد کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس ٹائم پہ پلازما کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور جو لوگ کچھ اچھے لوگ ہیں وہ پلازما ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن جہاں پہ اچھے لوگ ہیں وہاں پہ برے لوگ بھی ہیں، تو وہاں پہ کچھ برے لوگ جو ہیں وہ پلازما کو بیچ بھی رہے ہیں. 1.5 لاکھ سے 3 لاکھ ریٹ لگایا جاتا ہے پلازما کو بیچنے کے لیے، پلس لوگوں کے پاس نہ ٹیسٹ کرانے کی تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے لوگ. کچھ ایسے غریب لوگ جو ہیں وہ تو ٹیسٹ ہی نہیں کروا رہے، اگر وہ بیمار بھی ہو رہے ہیں. لوگوں نے اپنے آپ کو گھروں میں آئسولیٹ کیا ہوا ہے. پلس ایک ہی جو دیسی ٹوٹکے شروع ہوئے ہیں، لوگوں نے گھروں میں سنا مکی جس طرح ہے اس کی پرائس 400 روپے کلو سے اٹھ کے 4000 کلو پہ پہنچ گئی ہے اور بلیک میں مل ہی نہیں رہا مارکیٹ کے اندر. پھر اس کے بعد جو ماسک ہیں وہ ماسک دیسی ماسک بنانے شروع کر دیے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور کچھ ایسی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں کہ استعمال شدہ ماسک جو ہیں وہ لوگ اٹھا کے دوبارہ بیچ رہے ہیں. تو اس طرح کی بھی رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. دوسرا جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ اس کی شکایات بھی لوگ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز بہت زیادہ اوور بلنگ کر رہے ہیں، بہت زیادہ اس کی بھی شکایات ہمیں موصول ہو رہی ہیں. اچھا بلال، یہ بھی کہیے گا، آپ نے یہ بتایا اب سے پہلے جب آپ نے بات کی تو آپ نے کہا کہ آکسی میٹرز بھی بیچے جا رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑا سوشل میڈیا کا حصہ ہے جس کو مارکیٹنگ کے لیے چیزوں کو سیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس ساری سچویشن میں پینڈیمک میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ سینیٹائزر بیچے جا رہے ہیں آن لائن، ماسک بیچے جا رہے ہیں آن لائن، آکسی میٹر کا آپ نے تذکرہ کیا، اس کو بھی بیچا جا رہا ہے آن لائن. تو کتنی معیاری ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں؟ اس ٹائم پہ تو کچھ بھی نہیں پتا. مطلب آپ سینیٹائزر بنائیں، ہزاروں کمپنیز اس ٹائم پہ سینیٹائزرز بنا رہی ہیں جس کا کوئی معیار نہیں ہے، کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی کہ یہ افیکٹو ہے بھی کہ نہیں ہے. عجیب و غریب ناموں کے ساتھ جو ہے اس کو مارکیٹ کر رہا ہے لیکن لوگ لے بھی رہے ہیں. اور اس کے بعد ماسک کی جہاں تک بات ہے، کوئی پتہ نہیں کاپیز بن رہی ہیں کس طرح کپڑے کے ماسک ہیں جن کا ڈاکٹرز کہہ چکے ہیں ان چیز کا کوئی فائدہ نہیں کپڑے کے ماسک کا، وہ بھی آرام سے مل رہے ہیں. پھر آکسی میٹر یہ ابھی تقریباً 2 مہینہ ہوا ہے کہ آکسی میٹر ایک دم سے اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تو بالکل مارکیٹ سے غائب ہو گیا. 2000 کا آکسی میٹر 10,000 روپے کا مل رہا ہے. اوور چارجنگ ضرور کی جا رہی ہے. بلال، انیقا نثار نے ہمیں جوائن کیا ہے، اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی. انیقا نثار، آپ کو ویلکم کہیں گے، ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے. انیقا،
کہیے گا, پہلے ہم یہ سنتے تھے خبریں اس طرح کی فیس بک پر, ٹویٹر پر ہم دیکھتے تھے کہ ہم جن لوگوں کو جانتے نہیں ہیں لیکن ہمارے دوستوں کے وہ دوست ہیں, ان کے متعلق خبریں آتی تھی کہ وہ کرونا وائرس کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن جیسے جیسے اب دن گزر رہے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری خبریں اب منظر عام پر آ رہی ہیں کہ آپ جن لوگوں کو ڈائریکٹلی جانتے ہیں ان کے نام کے ساتھ یہ خبر ہمیں ملتی ہے کہ وہ کرونا وائرس کا شکار ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا کے کردار پر کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے, ایک تو آپ نے بالکل درست فرمایا, پہلے ہماری سیکنڈ ایکوینٹنسز ہوتے تھے جو کہ کرونا وائرس کا سنی سنائی سی بات تھی. بہت سارے لوگوں نے, بلکہ میرے شو پر آ کر بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں نے بھی انفارچونیٹلی یہ بولا کہ دیکھیں جی, ہمارے آس پاس کے لوگوں میں سے تو کوئی بھی کورونا کا شکار نہیں ہوا, تو یہ ہوکس بھی ہو سکتے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ بھی انفارچونیٹلی یہ چیزیں بڑی گردش کر رہی ہیں کہ غالباً جو ہے یہ پتہ نہیں کون سی کنسپیریسی تھیوری ہے, پتہ نہیں کس کو کیا مسئلہ ہوگا جو اس نے وائرس پھیلا دیا پوری کی پوری دنیا کے اندر, پاکستان کے خلاف سازش ہے اینڈ واٹ ناٹ. اس طرح کی ساری نانسنس انفارچونیٹلی ہم لوگ سوشل میڈیا پہ سنتے رہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اب جو صورتحال ہے وہ بتدریج گراوٹ کی طرف جا رہی ہے, بتدریج خرابی کی طرف جا رہی ہے. اور ہم لوگوں کو, جب میں اپنی پرسنل بات کروں تو چاہے وہ فیس بک کی ٹائم لائن ہو, ٹویٹر ہو یا کوئی اور سوشل میڈیا ہو, کھولتے ہی کم از کم 2-3 اموات کی خبر اور بہت سارے لوگوں کے کرونا وائرس کا شکار ہونے کی خبر ضرور ملتی ہے. اور یہ اب اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ جس طریقے سے وہ 15 مئی کو رپورٹ آئی تھی کہ 6,60,70,000 کے قریب لوگ, 6,70,000 لوگ آلریڈی لاہور کے اندر کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہوں گے. مئی کی بات کر رہی ہیں, یہ 1 مہینے پہلے کی رپورٹ ہے. آپ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ جو آج پنجاب کی حکومت نے یہ بات وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھی ہے کہ پنجاب کو لاک ڈاؤن کیا جائے, جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے کہا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف چلیں گے انسٹیڈ آف ہول لاک ڈاؤن کی طرف. وہ کسی وجہ سے بتایا ہے کیونکہ پنجاب کی حکومت اس سے پہلے اس قدر لاک ڈاؤن اور اس قدر سخت لاک ڈاؤن کی حق میں نہیں تھی. پہلے جو لاک ڈاؤن ہوا تھا وہ پھر کھلا, اور کھلنے کے بعد پنجاب کی حکومت نے ہی 15 مئی والی رپورٹ سامنے بہت دیر سے لانے کا ڈیسیژن کیا تھا. وہ کسی ریزن سے کیا تھا کیونکہ وہ اتنے حد تک شاید کیسز کو بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے تھے. اب جہاں تک سوشل میڈیا کے کردار کی بات آتی ہے تو اس کا ایک پازیٹیو ہے اور ایک نیگیٹو ہے. پازیٹیو یہ ہے کہ بہت سارے افراد پلازما ڈونیشن کا ایک گروپ بنا ہوا ہے, اس کے اندر اگر کوئی کرونا وائرس سے بہتر ہو جاتا ہے تو وہ پلازما ڈونیٹ کرنے کی طرف بہت سارے لوگ جن کو ضرورت ہے ان تک پہنچ سکتا ہے. دوسرے اچھی بات یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی دوا ہے, کوئی چیز ایسی ہے, فار ایگزامپل پی پی ایز ہیں, اسی سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے لوگوں نے پی پی ایز خرید کر ڈونیٹ بھی کیے. دوسری جو ڈاؤن فال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایک جو عقل بات منظور کرتی ہے یا جو عقل کو سمجھ آتی ہے بات, اس کو سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے اور کنسپیریسی تھیوری, سازشی تھیوری بہت ساری بنا دی جاتی ہے. اب ایک سازشی تھیوری جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی, آپ بھی شاید اس کے اوپر ہنسیں, وہ یہ کہ جی ہمارے یہاں تو انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ جو کرونا وائرس کا پیشنٹ بنتا ہے اس کو زہر کا ٹیکہ لگا کے مار دیا جاتا ہے. یہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی مشہور ہوئی ہے, عام عوام سے بھی آپ سنیں گے بڑی مشہور ہوئی ہے انفارچونیٹلی. یہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ 40 کے قریب ڈاکٹرز موت کے منہ میں جا چکے ہیں, ان کو کسی کو مارنے کا کوئی شوق نہیں ہے, کسی کرونا وائرس کے پیشنٹ کو نہیں مارا جا رہا, سب کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اس کی جیتی جاگتی مثالیں ہسپتال کے اندر آپ کو ملیں گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگوں نے کیونکہ احتیاط نہیں کی اور احتیاطی تدابیر کو فالو ہی نہیں کیا, جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے انفارچونیٹلی کہ کرونا بہت زیادہ پھیلنے لگ گیا, ہسپتالوں کے اندر جگہ کم پڑنے لگ گئی ہے. حالانکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ابھی بھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم بھی بہت سارے وینٹیلیٹر خالی پڑے ہیں. لیکن ایک اور ڈاؤن سائڈ جو سوشل میڈیا کا وہ یہ کہ ایک غلط خبر پھیلتی ہے تو تصدیق کیے بغیر, یہ جانچے بغیر کہ وہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے, اس کو آگے پھیلا دیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو ٹوٹکے ہیں یا جو متس ہیں کہ آپ جی سنا مکی کا کہوا پی لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے, آپ ادرک کی چائے پی لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے, گارلک آپ کھانا شروع کر دیں, وائٹامن سی کی گولیاں لینا شروع کر دیں. یہاں تک یہ تو چلیے نیچرل چیزیں تھیں, ان کے کھانے پینے سے کوئی زیادہ نقصان یا فائدہ جو بھی ہے وہ تو obviously ڈاکٹرز نو دیٹ, لیکن اس سے بہت زیادہ نیچرل چیزوں سے نقصان نہیں. لیکن حد یہ ہو گئی کہ سوشل میڈیا میں شروع میں
हाइड्रोक्लोरोक्विन जो मेडिसिन है उसको प्रिवेंशन के तौर पर लेने की बातें गर्दिश करने लग गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने हाइड्रोक्लोरोक्विन अद्वियात जो हैं वो प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर लेना शुरू कर दी, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अभी तो, बल्कि HCQ की एफिकेसी या HCQ के जो इसके ऊपर असरात मुरतब हो रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो गए। बहुत सारी चीजें इन ट्रायल हैं, जिस तरह आज भी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि आजकल एक एक्टेमरा इंजेक्शन है वो बड़ा मशहूर हुआ है, उसके हवाले से भी बहुत सारी चीजें अभी हम लोग अंडर रिसर्च हैं। सो वी कैन नॉट बी श्योर, वी कैन नॉट से कि नहीं जी ये वाली दवा तो काम करेगी ही करेगी। और सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चीजें जो कि बिल्कुल भी तस्दीक शुदा नहीं है वो फैलाना शुरू कर दी जाती हैं। यहाँ गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा किरदार है, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है जिम्मेदारी का, लेकिन साथ ही साथ जो नॉर्मल शख्स है, जो एक शहरी है, उसका भी किरदार और उसकी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ना सिर्फ उस शख्स की बल्कि हर शख्स की जिम्मेदारी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि वबा अब जिस लेवल पर मौजूद है इससे आगे ये मजीद वर्स होगी, ऐसा डॉक्टर्स भी बता रहे हैं और तिबी माहिरीन भी ऐसा ही बता रहे हैं। रिफत हमारे साथ ही मौजूद हैं इस्लामाबाद से। रिफत, ये बताइएगा कि ये तमाम डिस्कशंस तो हमने की हैं, अब इस जानिब अगर हम बढ़ें, इस जानिब गुफ्तगू करें कि अब तक का जितना फैलाव हो चुका है कोरोना वायरस के बाद, तो क्या कोई नफ्सियाती खौफ नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पर? पहले तो इस वायरस को यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा था, सीरियस नहीं लिया जा रहा था, क्या अब लोग चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू हुए? बिल्कुल एक्सेप्ट करना शुरू हो गए और खौफ व हरास भी बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं। तो लेकिन लोगों को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना चाहिए। उनको जब अब खौफ की बजाय मतलब इसके साथ लड़ना है, कहते हैं ना कोरोना के साथ हमने इससे डरना नहीं, हमने लड़ना है। तो अगर वो अपनी फैमिली का ख्याल रखें, वो अपना वो खुद को सेल्फ आइसोलेट करें, वो घर से बाहर ना जाएं, ठीक है, वो प्रॉपर जितनी भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ले, अगर बाहर जाए तो मास्क पहने, हाथ धोएं अपने और अपनी फैमिली में जितने भी बुजुर्ग और उनके 50 ईयर्स अबव जितने भी लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनका ख्याल रखें स्पेशली। और अगर थोड़े से भी आपको सिम्टम्स ऐसे नजर आते हैं तो कोई हॉस्पिटल वाले आपको उठा के नहीं ले जाते, आप एटलीस्ट कॉल करें, ठीक है, आप 1166 पे आप कॉल करें, आप उनको बताएं कि वो आपका टेस्ट करवाएं। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव मतलब आते हैं तो आपको फिर अपनी फैमिली से खुद ही अपनी आप किसी रूम में सेल्फ आइसोलेट हो जाएं, या फिर ताकि आपकी वजह से बाकी फैमिली मेंबर्स, क्योंकि हो सकता है आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि आप रिकवर कर सको क्योंकि आप यंग हो। वैसे तो यंग लोगों की भी अमवात से अब ये पता चल रहा है कि ये सिर्फ 50 ईयर्स अबव नहीं बल्कि यंग लोगों को भी काफ़ी इफेक्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप एहतियात करो तो उससे आप अपनी जान भी बचा सकते हो और अपने घर वालों की भी जान बचा सकते हो। और इधर मैं एक और चीज़ ये करना चाहूँगी, जो सना मक्की की बार बार बात हो रही है, तो इसके ऊपर जो जितनी मैंने रिसर्च की और मैंने जितनी वीडियोस देखी हैं और मतलब काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च की है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम से ये मैसेजेस आ रहे थे कि ये काफ़ी इफेक्टिव है कोरोना से रिलेटेड और ये वो, उससे यही चीज़ पता चली। और ये अवेयरनेस अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं लोगों को ये देना चाहूँगी कि सना मक्की बेसिकली वो पेट की बीमारियों के लिए, वो कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, खुदारा इसको उस तरह से यूज़ मत करें। और अगर आप अपनी ले भी रहे हैं, जस्ट इन केस आपने कोई कहवे पीने भी हैं, तो 4 से 5 चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल मत लें। और उसमें भी जितने भी आपके बुजुर्ग अफराद हैं उनको ये बिल्कुल मत दें, और जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको भी आप ये बिल्कुल मत दें, 12 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं। और 7 दिन से ज़्यादा तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। तो कोशिश यही करें कि सना मक्की को इस्तेमाल ना करें। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि इससे आपको काफ़ी असर कोई होगा, या ये पेट की बीमारियों के लिए बेसिकली तो होता है, इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर भी कोशिश करें कि बच्चों और बूढ़ों को इससे बिल्कुल दूर रखें। और अगर आपको लेना भी है तो 6-7 दिन से ज़्यादा, और वो भी 4 से 5 चम्मच से ज़्यादा इसको एज मेडिसिन यूज़ करें। इसको ये नहीं कि आपने पूरा कप पी लिया या पूरा ग्लास पी लिया तो आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रिफत हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बिलाल खान भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। बिलाल, आपकी तरफ आऊँगा। इससे पहले ऑक्सीमीटर के ऊपर आपने बताया कि किस तरह से ख़रीदो फ़रोख्त जारी है। प्लाज्मा डोनेशन में जो लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग इसको बेचने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक्टेमरा इंजेक्शन के ऊपर अगर हम बात करें तो इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हमें सुनने में आ रहा है कि इसको ब्लैक किया जा रहा है। कितनी शिकायत मौसूल हुई हैं सोशल मीडिया पर इस मुताल्लिक? मेरे ख्याल में पहले तो आप मार्केट में किसी भी फार्मेसी के पास चले जाएं तो ये इंजेक्शन अवेलेबल है ही नहीं,
اور آلموسٹ ہر ہاسپٹل پتہ نہیں ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ انجیکشن جو ہے وہ پرسکرپشن پہ لکھ کے ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ یہ انجیکشن لے کے آئیں, کیونکہ ابھی تک یاسمین راشد کے بقول کلینکل ٹرائلز ابھی ہونے ہیں اور اس کا رزلٹ ابھی نہیں پتہ کہ اس کا رزلٹ کیا آنا ہے. تو جب یہ خبر لوگ ڈاکٹرز نے بھی لکھنا شروع کیا تو اس کے بعد یہ مارکیٹ میں بلیک ہونا شروع ہو گئی. کتنے کی 20,000 کا جو انجیکشن ہے وہ تقریباً 3 لاکھ تک, 4 لاکھ تک, 5 لاکھ تک اور کچھ جگہ پہ 8 لاکھ تک پوری ڈوز جو ایک پیشنٹ کو لگائی جاتی ہے وہ بک رہی ہے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے یاسمین راشد صاحبہ نے بھی بولا ہے کہ اب ہم 1,000 کے قریب پیشنٹس کے اوپر یہ اب ہم ٹیسٹنگ کریں گے اور پھر اس کے ریزلٹس جو بھی آئے وہ ہم جو بھی کمپنی یہ بنا رہی ہے اس حساب سے, کیونکہ یہ ڈریپ کا بھی ایشو ہے کہ جو کمپنی ہے یہ جاپان سے امپورٹ کرتی ہے یہ میڈیسن, تو وہ بھی ایک لمیٹڈ کوانٹٹی کے اندر بنا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں. تو ابھی 1,000 پیشنٹ کے اوپر ٹرائل ہوگا, اس کے بعد اس کا رزلٹ نکلے گا تو پھر بہتر طریقے سے سامنے اس کا رزلٹ ہوگا, بہتر طریقے سے اس کو استعمال کیا جا سکے گا. بلال خان ڈیجیٹل میڈیا ہیڈ کیپٹل ٹی وی اور رفعت اوان مینیجر سوشل میڈیا کیپٹل ٹی وی ساتھ موجود تھیں. اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی انیقہ نثار نے بھی ہمیں جوائن کیا. سوشل میڈیا پر کرونا کو کس طرح سے ڈسکس کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی. آگے بڑھیں اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ بتائیں گے کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA